ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے مولانا نیاز محمد صاحب، یہ ترکستان سے تعلق رکھتے ہیں، شرقی ترکستان چین سے ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چین میں رہتے ہیں، یہاں ان کے استاد ان کو لے آئے تھے اور تبلیغی جماعت کا کام بھی انہوں نے شروع کیا تھا یہاں والد صاحب۔ پہلا مرکز یہی ہے، یہیں اجتماعات ہوتے تھے بڑے علاقائی، یہیں شب جمعہ ہوتا تھا اسی مدرسے میں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات کی ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ اگر انسان میں اخلاص ہو نا، اخلاص، ایک آدمی پورے عالم کے لیے کافی ہے۔ اگر اخلاص کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ کو سہارا بنائے، ہر کام سے پہلے اس کی سوچ مولا کی طرف جائے۔ والد صاحب چونکہ اجنبی جگہ تھی، ان کی زبان اردو فصیح نہیں تھی والد صاحب، جیسے آپ لوگ بولتے ہیں، آپ تو زیادہ اچھی بول لیتے ہیں، زبان میں فصاحت نہیں تھی لیکن علمی زبان بولتے تھے، فارسی عربی دوسری، لیکن اردو اتنی فصیح نہیں تھی، اور اس علاقے کی زبان آخر تک نہیں سمجھتے تھے۔ جو علاقائی زبان ہے، 50 سال رہے، انہیں پنجابی سمجھ نہیں آتی تھی، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو ترجمان بیچ میں ہوتا، ترجمہ کرتا تھا کہ حضرت یہ پوچھ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنا عظیم الشان کام یہاں جو آپ کو نظر آ رہا ہے پورے ضلع میں، مدارس ہوں، مساجد ہوں یا جماعت ہو، صرف ایک ہی ان کا سہارا تھا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ صرف ظاہری، نہ قوم، نہ برادری، نہ زبان۔ آج تمہاری زبان ہے تو ہم تقریر کر کے 4 آدمی قائل کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے جوش دلا لے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ان کے نہا خانے میں مولا تھا، اللہ کی ذات پر ہمیشہ اعتماد رکھتے تھے، اور یہ مروجہ طریقے پر کام بھی نہیں کر پاتے تھے جیسے آج ہم کرتے ہیں، بھی چندہ کرو یہ کرو وہ، بلکہ جلسے میں اگر کبھی جلسہ ہوتا اور کوئی مولوی صاحب چندے کی اپیل کرتا، ہوتا ہے مدرسوں کے، منع فرما دیتے، اور میں ایسے نہیں مانگو، تاکہ جس کو دینا ہے وہ اخلاص سے چھپ کر دے، سب کے سامنے دے گا تو اس میں ریاکاری کا احتمال ہے۔ اتنا اپنے نفس پر عجیب و غریب نظر رکھتے تھے۔ یہ فرمائے اخلاص ہی بنیاد ہے سارے کا، انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، کہ انسان کوئی بھی کام کرے اس میں مولا ساتھ ہونا چاہیے، چاہے دنیا کا کام۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا مومن کی مثال کس درخت کی طرح ہے؟ تو صحابہ سارے درخت سوچنے لگ گئے جو جنگل میں تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 10 سال عمر تھی، قریب بیٹھے کہ میرے دل میں آیا کہ کھجور ہے، لیکن میں حیان نہیں بولا کیونکہ میں چھوٹا تھا۔ آپ نے صحابہ نے کہا یہ آپ ہی بتایا، فرمایا کھجور ہے۔ اب کھجور سے تشبیہ مومن کو کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ کھجور کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، یہاں تک کہ گٹھلی کی بھی تسبیح بن جاتی، چھلکے، پھل، پتے، پتوں کی ٹوکریاں بنتی ہیں، پتوں کے پنکھے بنتے ہیں، اس کے اندر سے جو چھال نکلتی ہے وہ بھی بستر کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو صوفے ہوتے تھے ان میں وہ چھال استعمال ہوتی تھی۔ یعنی بتایا کہ مومن کا کوئی کام چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی، اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ کیوں اجر ملتا ہے؟ اس لیے کہ ہر جگہ پر مولا کے کو ساتھ رکھ کے کرتا ہے، دنیا کا کام بھی ہو، آخرت کا کام، آخرت میں تو ہے ہی نیت، دنیا کا کام میں بھی نیت ہے۔ اس لیے پیغمبر السلام نے بخاری شریف میں فرمایا، اپنے ماموں سے فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماموں لگتے ہیں رسول اللہ، ان صاحب نے فرمایا سعد اگر اپنی بیوی کے منہ میں تو لقمہ دے، وہاں بھی یہ نیت کر لے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، اس پر بھی تجھے اجر ملے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے اہم چیز حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں، اگر انسان میں اخلاص کی فکر پیدا نہیں ہوئی اور اخلاص پیدا نہیں ہوا، اس کو سمجھنا چاہیے اس نے اللہ کے راستے میں قدم ہی نہیں رکھا ہے، کیونکہ کام ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی سیڑھی ہے، آپ ایئرپورٹ پر گئے ہوں گے، ایک سیڑھی پر کھڑے ہو جائے تو پھر خود اوپر لے جاتی ہے، چلنا نہیں پڑتا نا، بجلی سے چلتی ہے۔ اخلاص ہے سیڑھی ہے، اگر یہ ہم میں پیدا ہو جائے سارے درجے خود طے کرا دے گا۔ یہ آنا چاہیے، تقویٰ بھی آ جائے گا،
پھر اللہ کی محبت بھی آ جائے گی واہ جی، اور پھر اللہ کا تعلق بھی نصیب ہو جائے گا، رسول اللہ کا عشق بھی آ جائے گا۔ یہ ایسی سیڑھی ہے، اس سیڑھی پر جس نے قدم رکھ دیا اس کو بالکل آخر تک پہنچا دیا۔ جی ماشاء اللہ، بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔